الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ یہ کوئی عام گھر نہ تھا، یہ کوئی عام پرورش نہ تھی، یہ وہ آنگن تھا جہاں رحمت نے بچپن گزارا، اور وہ ماں تھی جس کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ یہ قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پرورش کا۔ عرب معاشرے میں ایک قدیم روایت تھی کہ نومولود بچوں کو چند سال کے لیے دیہات میں بدوی عورتوں کے سپرد کیا جاتا۔ اس کی وجوہات تھیں: خالص عربی زبان سیکھنا، صاف فضا میں نشو و نما، مضبوط جسم اور صحت، سادہ مگر باوقار تربیت۔ اسی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کے سپرد کیا جانا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ قبیلہ فصیح عربی زبان کے لیے مشہور تھا، سادگی، غیرت اور اخلاق میں ممتاز تھا، مگر اس وقت سخت قحط کا شکار تھا۔ ہر طرف بھوک، فقر اور تنگی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں: ہم ایسے سال میں مکہ آئے جب ایک بوند پانی بھی قیمتی تھی، اونٹ دودھ نہیں دیتے تھے، بکریاں کمزور تھیں، سواری کا جانور بمشکل چلتا تھا، لیکن اللہ نے اس سفر کو تقدیر بدلنے والا سفر بنا دیا۔ جب بنو سعد کی عورتیں مکہ پہنچیں تو ہر عورت کسی نہ کسی بچے کو لے گئی، مگر ایک بچہ ایسا تھا جسے کوئی لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بچہ یتیم تھا، اور عرب معاشرے میں یتیم بچے کو کم ترجیح دی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ہم اس بچے کو اس لیے چھوڑ دیتی تھیں کہ اس کا باپ نہیں تھا۔ لوگ سوچتے تھے باپ نہ ہوگا تو انعام بھی نہ ملے گا۔ یہ دنیا کی سوچ تھی، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے اپنے شوہر حارث رضی اللہ عنہ سے کہا: میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی۔ چنانچہ وہ اس یتیم بچے کے پاس آئیں۔ یہی بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جیسے ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا، میرے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہ تھا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اسی رات میری چھاتیوں میں دودھ آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے دودھ بالکل نہ تھا، بچہ بھوکا رہتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے، ان کا اپنا بچہ بھی سیر ہو گیا، یہ پہلی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ہماری اونٹنی جو بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، اس رات اتنا دودھ دیا کہ سب سیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا: حلیمہ، تم نے کوئی خاص بچہ لیا ہے؟ جب بنو سعد کی عورتیں واپس جا رہی تھیں، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواری سب سے پیچھے تھی، مگر اب وہی سواری سب سے آگے تھی، تیز، مضبوط اور چست۔ لوگ حیران تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، زمین سرسبز ہو گئی، بکریاں موٹی ہو گئیں، دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ پڑوسی کہتے تھے: اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں روتے تھے، کبھی ضد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خاموش اور باوقار رہتے تھے۔ یہ بچپن بھی عام نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف نہ دیتے، جانوروں پر رحم کرتے، بڑوں کا ادب کرتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں سے تیزی سے بڑے ہو رہے تھے، جلد بولنا شروع کیا، سمجھ بوجھ غیر معمولی تھی۔ یہ سب اللہ کی خاص تربیت تھی۔ روایات میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے، ایک بادل ان پر سایہ کیے رکھتا۔ یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔